حزقیل 46واں باب۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اندرونی صحن کا پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے کام کاج کے 6 دن بند رہے گا، پر سبت کے دن کھولا جائے گا اور نئے چاند کے دن بھی کھولا جائے گا، اور فرمان روا بیرونی پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے داخل ہوگا اور پھاٹک کی چوکھٹ کے پاس کھڑا رہے گا، اور کاہن اس کی سوختنی قربانی اور اس کی سلامتی کی قربانیاں گزرانیں گے، اور وہ پھاٹک کے آستانہ پر سجدہ کر کے باہر نکلے گا، پر پھاٹک شام تک بند نہ ہوگا، اور ملک کے لوگ اسی پھاٹک کے دروازوں پر سبتوں اور نئے چاند کے وقتوں میں خداوند کے حضور سجدہ کیا کریں گے، اور سوختی قربانی جو فرمان روا سبت کے دن خداوند کے حضور گزرانے گا یہ ہے: 6 بے عیب برے اور 1 بے عیب مینڈا، اور نظر کی قربانی مینڈے کے لیے 1 ایفا اور بروں کے لیے نظر کی قربانی اس کی توفیق کے مطابق، اور 1 ایفا کے لیے 1 ہین تیل، اور نئے چاند کے روز 1 بے عیب بچڑا اور 6 برے اور 1 مینڈا، سب کے سب بے عیب ہوں گے، اور وہ نظر کی قربانی تیار کرے گا، یعنی بچڑے کے لیے 1 ایفا اور مینڈے کے لیے 1 ایفا اور بروں کے لیے اس کی توفیق کے مطابق، اور ہر 1 ایفا کے لیے 1 ہین تیل۔ اور جب فرمان روا اندر آئے تو پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے داخل ہوگا اور اسی راہ سے نکلے گا، لیکن جب ملک کے لوگ مقررہ عیدوں کے وقت خداوند کے حضور حاضر ہوں گے تو جو شمالی پھاٹک کی راہ سے سجدہ کرنے کو داخل ہوگا وہ جنوبی پھاٹک کی راہ سے باہر جائے گا، اور جو جنوبی پھاٹک کی راہ سے اندر آتا ہے وہ شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر جائے گا۔ جس پھاٹک کی راہ سے وہ اندر آیا اس سے واپس نہ جائے گا، بلکہ سیدھا اپنے سامنے کے پھاٹک کی راہ سے نکل جائے گا، اور جب وہ اندر جائیں گے تو فرمان روا بھی ان کے درمیان ہو کر جائے گا، اور جب وہ باہر نکلیں گے تو سب اکٹھے جائیں گے، اور عیدوں اور مذہبی تہواروں کے وقت میں نظر کی قربانی بیل کے لیے 1 ایفا اور مینڈے کے لیے 1 ایفا ہوگی، اور برہ کے لیے اس کی توفیق کے مطابق، اور ہر 1 ایفا کے لیے 1 ہین تیل۔ اور جب فرمان روا رضا کی قربانی تیار کرے، یعنی سوختنی قربانی یا سلامتی کی قربانی خداوند کے حضور رضا کی قربانی کے طور پر لائے، تو وہ پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے اس کے لیے کھولا جائے گا، اور سبت کے دن کی طرح وہ اپنی سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانے گا، تب وہ باہر نکل آئے گا، اور اس کے نکلنے کے بعد پھاٹک بند کیا جائے گا۔ تو ہر روز خداوند کے حضور پہلے سال کا 1 بے عیب برہ سوختنی قربانی کے لیے چڑھائے گا، تو ہر روز صبح چڑھائے گا، اور تو اس کے ساتھ ہر صبح نظر کی قربانی گزرانے کا، یعنی ایفا کا چھٹا حصہ، اور میدا کے ساتھ ملانے کو تیل کے ہین کی 1 تہائی، دائمی حکم کے مطابق ہمیشہ کے لیے خداوند کے حضور یہ نظر کی قربانی ہوگی۔ اسی طرح وہ برے اور نظر کی قربانی اور تیل ہر صبح ہمیشہ کی سوگتی قربانی کے لیے چڑھائیں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر فرمان روا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کوئی ہدیہ دے تو وہ اس کی میراث اس کے بیٹوں کی ہوگی، وہ ان کا موروثی مال ہے، پر اگر وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنی میراث میں سے ہدیہ دے تو وہ آزادی کے سال تک اس کا ہوگا، اس کے بعد پھر فرمان روا کا ہو جائے گا، مگر اس کی میراث اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی۔ اور فرمان روا لوگوں کی میراث میں سے ظلم کر کے نہ لے گا تاکہ ان کو ان کی ملکیت سے بے دخل کرے، پر وہ اپنی ہی ملکیت میں سے اپنے بیٹوں کو میراث دے گا تاکہ میرے لوگ اپنی اپنی ملکیت سے جدا نہ ہو جائیں۔ پھر وہ مجھے اس مدخل کی راہ سے جو پھاٹک کے پہلو میں تھا، کاہنوں کے مقدس حجروں میں جن کا رخ شمال کی طرف تھا، لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ مغرب کی طرف پیچھے کچھ خالی جگہ ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، دیکھ، یہ وہ جگہ ہے جس میں کاہن جرم کی قربانی اور خطا کی قربانی کو جوش دیں گے اور نظر کی قربانی پکائیں گے تاکہ ان کو بیرونی صحن میں لے جا کر لوگوں کی تقدیس کرے۔ پھر وہ مجھے بیرونی صحن میں لایا اور صحن کے چاروں کونوں کی طرف مجھے لے گیا، اور دیکھو صحن کے ہر ایک کونے میں ایک اور صحن تھا۔ صحن کے چاروں کونوں میں 40 ہاتھ لمبے اور 30 ہاتھ چوڑے صحن متصل تھے۔ یہ چاروں کونے والے ایک ہی ناپ کے تھے، اور ان کے گردا گرد، یعنی ان چاروں کے گردا گرد دیوار تھی، اور چاروں طرف دیوار کے نیچے چولہے بنے تھے۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ چولہے ہیں جہاں ہیکل کے خادم لوگوں کے ذبیحے ابالیں گے۔ آمین۔